بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج موضوع سخن ہے فضیلت شب قدر۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، وہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص نے اس ایک رات کی عبادت کی تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ بھی تو کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا زائد چاہے اجر عطا فرما سکتا ہے۔ اس عظیم اجر کا اندازہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کا مفہوم کیا ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی ہیں مرتبہ، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلہ کا قلم دان ان فرشتوں کو سونپتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ تفسیر کبیر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ اس رات میں مرتبے والی کتاب، مرتبے والی زبان پر، مرتبے والی امت پر نازل کی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اسی وجہ سے 3 بار لفظ قدر ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ قدر کا معنی تنگی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ علامہ ابو بکر الوراق قدر کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں بتائی گئیں تو گویا آپ نے اپنی امت کی عمروں کو قلیل پایا، اس بات سے کہ یہ اتنے اعمال نہیں کر سکیں جتنے دیگر امتیں اپنی طویل عمر کی وجہ سے کر پائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات عطا فرما دی۔ اس بات کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کا ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حیرانگی کا اظہار کیا اور اپنی امت کے لیے اس بات کی آرزو کی، پر عرض کیا کہ اے میرے رب، تو نے میری امت کو عمروں اور اعمال کے لحاظ سے قلیل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی۔ اس بات کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ان نیک بندوں کے 80 سال عبادت کرنے پر رشک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل فرما دی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر کی تلاوت کی، پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پر یہ کرم ہوا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت کی گئی اور اس عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی، ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک یہ ماہ مبارک تمہارے پاس حاضر ہے اور اس میں ایک رات ایک ماہ سے بہتر ہے، اور جو اس رات میں محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا اور اس ماہ کی بھلائیوں سے نہیں محروم ہوتا گویا مگر وہی شخص جو واقعی محروم ہے۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے ضائع کر دے۔ جب انسان دنیا کے کاموں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے چند راتیں کیوں نہ جاگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں اور اس رات میں ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے رمضان کی 27ویں رات صبح تک عبادت کی تو وہ مجھے پورے رمضان کی راتوں کے قیام سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔
حضرت جبرائیل امین کے 100 بازو ہیں جن میں سے صرف 2 اس رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر الہی میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپس چلے جانے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر رحمت فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، اور نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے، تو بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر کی تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال کتب میں مذکور ہیں، جن میں سے 2 قول قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو متعین نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہی ہے، اس لیے ان آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، یہ جمہور علماء کرام کی رائے ہے۔ حضرت علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق علماء کا شب قدر کے بارے میں اختلاف ہے، اور جس موقف پر بڑے بڑے علماء قائم ہیں وہ یہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔